چیئرمین صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آئینی کورٹس بنے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ان کا مطالبہ ہے، اور چیئرمین صاحب یہ بھی ایک سوچ رکھتے ہیں جو کہ صرف ڈیموکریٹک سوچ ہے، جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تھی، پریزیڈنٹ اسمبلی زرداری صاحب کی بھی تھی، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں، کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے، ووٹس کا یا نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو، کہ کوئی بھی دوست ناراض نہ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ناراض نہ ہو، اور سب اس میں انوالو ہوں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی قانون سازی کرنے جاتے ہیں جس میں سب پولیٹیکل پارٹیز اگر شامل ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ ہم نے تو کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے جے یو ایف کو بھی دعوت دی، پی ایم ایل این سے بھی بات ہوئی، اور ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی سامنے آئے، وہ بھی اپنے ترامیم میں حصہ لے، جو ہے مینگل صاحب کی پارٹی ہے وہ سامنے آئے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ساتھ چلیں، کیونکہ دیکھیں جی یہ ملک ایک گلدستہ ہے، قانون روز نہیں بنتے، ہمیں سوچ سمجھ کے قانون بنانے چاہیے۔ جس طرح 18ویں ترمیم محترم آصف علی زرداری صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں، اپنے پاورز انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی ایس ایچ او کے پاور بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پاس پاور گیم اتنی لڑائی یہاں پہ چل رہی ہے کہ ہم لوگ کوئی اپنے ایس ایچ او کے پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کے پاس صرف ایک اس کی سگنیچر تھی 58(2)B کا اطلاق کر کے آئین میں، اور وہ اسمبلی اور حکومت توڑ دے تو وہ ٹوٹ جاتی، لیکن یہ بڑی ایک جرأت کا مظاہرہ تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، ایک سیاسی میچورٹی کا فیصلہ تھا۔ تو جو آپ کا سوال ہے اس کا بھی جواب یہ ہے کہ چیئرمین صاحب چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ ملا کر چلیں، کنسنسس کے ساتھ چلیں، کسی کا کوئی بات مانی جائے گی، کسی کی کوئی بات مانی جائے گی، تو یہ ایک اچھی روایت ہے ڈیموکریسی میں، جو کہ صرف میچور سیاستدان جو ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں۔ جنید صاحب، کون جی آج علی احمد قرشی کا بیان سامنے آیا ہے کہ پارلیمنٹ ڈے کے سینٹ ڈے کے تو سپریم کورٹ ہو کیوں ہم اس فیصلے کو مانیں گے نہیں اور تحریک چلائیں گے، تو کیا کسی سطح پر حکومت سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا؟ دیکھیں جی یہ بھی شروعات چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور وہ خود چل کے گئے بار ایسوسیشنز کے پاس، مختلف بار ایسوسیشنز کے پاس چیئرمین صاحب گئے، انہوں نے ان سے بات چیت کی، ان کے سوالات سنے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہتری کے لیے ہو رہی ہیں، کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہو رہی ہیں، کسی شخص کے حق میں یا کسی شخص کے خلاف نہیں ہوئی ہیں۔ وہ یہ بھی انہوں نے بہت کلیئر کیا کہ ہمارے لیے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب محترم ہیں، ہماری کوئی پسند یا ناپسند نہیں اور نہ ہی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے سربراہ نے جیل سے بیان دیا کہ جی میں ایک جج صاحب کا نام لیا کہ میں ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جوڈیشری کو کنٹروورشل نہ کریں، آپ جج صاحبان کو باعث کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ سب کے جج ہیں، وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ سب کے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ ہم ان ریفارمز کو چاہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں بہت بڑی زیادتیاں انفارچونیٹلی عدلیہ سے ہوئی ہیں، جن زیادتیوں کے تحت پرویز مشرف کے ناجائز اقتدار کو تول دی گئی، اس کی غیر آئینی جو سٹیپس تھے اس کو لیجیٹیمائز کیا گیا، پی سی او لایا گیا، نظریہ ضرورت منایا گیا، پھر اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے قائد عوام کو عدالتی قتل کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 2 ڈیموکریٹک گورنمنٹس گرائی گئی، محترمہ جب انصاف کے لیے گئیں تو ان کو انصاف نہیں ملا، اور اسی طریقے سے بیشتر مثالیں۔ پھر جو کالا دور ہے عدلیہ کی تاریخ میں، افتخار چودھری کا، ثاقب نثار کا اور بندیال کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہسٹری میں لکھی جائیں گی، یہ لوگ ان لوگوں کے نام کوئی جو ہے وہ کوئی عزت کے ساتھ کوئی نہیں لے گا۔ جی آپ نئی آئینی ترمیم جو آ رہی ہے اس میں دریائے سندھ پر جو کینالز بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دوسرا جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے، جیسے کل بھی ایک سندھ کی پارٹی ہے اس نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ آباد گار جو ہے آئے روز اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، تو ان 2 چیزوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی کارپوریٹ فارمنگ ڈفرینٹ چیز ہے، جہاں پہ آپ نے کینالوں کی بات کی کہ دریا سندھ پہ
اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. پیپلز پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ مختلف فیڈرل گورنمنٹ کے فورمز پہ دے چکی ہے اور ہمارا اس پہ باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج بھی ہے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی جو سندھ کے جائز حقوق ہیں اس پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈاکہ نہیں. ترمیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ایک بات دیکھیں 1991 میں پانی کا ریکارڈ ہوا تھا جس میں چاروں صوبوں کو پانی کی تقسیم ہونی تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں 3 صوبوں کو پانی مل چکا ہے اور خیبر پختونخوا کو آج تک پانی نہیں ملا. اگر آپ رینی کینال دیکھیں, اگر آپ کچی کینال دیکھیں, اگر آپ تھل کینال دیکھیں, 3 کینالیں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور چشمہ لفٹ کینال آج تک خیبر پختونخوا کو اور 1991 سے آج تک ہمارا پانی اگر کوئی بھی استعمال کر رہا ہے, ریاست استعمال کر رہی ہے, کوئی صوبہ استعمال کر رہا ہے, اس کا ہمیں نہ اس کے پیسے ملے نہ ہمیں پانی ملے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی تقسیم ہے 1991 ایکارڈ کے بعد پانی کی تقسیم جو ہوئی ہے اس کے بعد تمام صوبوں کو مساوی جو حقوق ہیں جو انہوں نے کیے تھے وہی ملنے چاہیے. باقی یہ ہوائی باتیں ہیں کہ ترمیم میں نہریں ہیں اور کوئی کہے گا کہ سڑکیں ہیں, کوئی کہے گا پلیں ہیں. جب آئینی ترمیم آئیں گی ہمارے وہاں پر نمائندے موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کی ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے فیڈریشن یا صوبے کمزور ہیں. شکیل صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ باہمی اتفاق کے ساتھ یہ ترمیم آنی چاہیے کیونکہ اس وقت جمہوری دور چل رہا ہے, جمہوری حکومت ہے. کسی کی بہو کو اغوا کیا غائب کیا جا رہا ہے, کسی کے بیٹے کو غائب کیا جا رہا ہے, کسی سینیٹر کو اٹھایا جا رہا ہے. بلوچستان سے ایک سینیٹر کا بیٹا غائب ہو گیا ہے, ایک سینیٹر کا نمبر بن جا رہا ہے, وہ غائب ہے, حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جمہوری حکومت میں اتفاق رائے سے نہیں جبر سے ترمیم ڈائریکٹر گور نے بھی دعویٰ کیا. بہت سارے میں جواب دیتا ہوں. ایک اور چیز کی پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف ابڑو اس کو بھی غائب کر دیا. اچھا ہے بھی نہیں اپنی. اچھا میری بات سنیں, ایک بات کلیئر کر دوں کہ حکومت وفاق میں پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, یہ آپ اپنی تھوڑی تصحیح کر دیں. دوسری بات یہ کہ اس طرح کا کوئی کام مجھے میری علم میں نہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے. اگر پہنچائی گئی تو غلط ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے تو ہم کنسنسس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کچھ لوگوں کی بات کریں, شاید مختلف پارٹی سے ہم نے سب نے رابطے کیے ہوں, شاید ہمیں ہماری پارٹی نے مختلف پارٹیوں کے پاس بھیجا ہو, ہم نے سب سے بات کی ہو. ہم تو سب سے بات چیت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو جبر یا اس طرح کی بات کبھی نہ سوچتی, نہ اس کی کبھی حمایت کرتی, نہ کبھی اس کی سپورٹ کرتی ہے. آپ ہمیشہ کنڈی صاحب سے سوال پوچھے تھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, خیبر پختونخوا کے سیاست کے تناظر میں آپ کا تعلق غیر رسمائی جماعت سے, مولانا کا تعلق غیر رسمائی جماعت سے, مولانا اور پی ٹی آئی جو صحبتیں بڑی ہیں, آدھی کی لڑائیاں اتنے اختلافات اور صحبت ہیں, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا مستقبل کے حوالے سے کوئی سیاسی تبدیلی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ رات کے وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو صوبائی اضلاع ہے وہاں پر تاپمان کا کنٹرول ہو جاتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے. دیکھیں سب سے پہلے میں لا اینڈ آرڈر کی بات کروں گا. وہ رات کے ٹائم نہیں ہوتا, وہ عصر کے بعد ہو جاتا ہے. ابھی وہ رات کے والا ٹائم گزر چکا ہے. عصر کے بعد جو ہے وہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں. اگر کوئی نہیں دکھاتا تو شاید میڈیا نہیں دکھاتا, لیکن سوشل میڈیا میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہاں پر حکومت کی رٹ نہیں ہوتی, پولیس اسٹیشنز بند ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے جب سی ایم ہاؤس میں لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی تو ہم سب جماعتیں اسی لیے گئے تھے. اور شاید جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی پہلی دفعہ ہم سی ایم ہاؤس گئے تھے, اس لیے گئے تھے کہ صوبے کے امن کے حوالے سے گئے تھے. سیاسی اختلافات ہٹا کر ہم اور گئے تھے. جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے وہی کام کیا جو زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے, جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ وہی لوگ تھے پی ٹی آئی والے, یہاں پر بھی شاید انہوں نے جلسے کیے ہوں گے. مولانا صاحب کے متعلق کیا کیا بولتے تھے. آج تو وہ مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. آج مولانا صاحب ان کے لیے سیاسی مسیحا بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس گرداب سے اگر ہمیں کوئی نکال سکتا ہے تو مولانا صاحب نکال سکتے ہیں. مس کال کی انتظار, مولانا صاحب کو مس کال دے دے کہ ہمیں آنا ہے, ہر دوسرے دن پہنچے ہوتے ہیں. یہی محمود خان جگزئی کے متعلق پی ٹی آئی کیا کہتی تھی, آج وہ بھی سیاسی مسئلے ان کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جمہوریت بہترین انتقام والی بات یہی پہ آ جاتی ہے کہ آج مولانا صاحب چن چن کر ان سے بدلے لے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آپ نے جو سوال کیا, ہمیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا اور ہم نے آپ کی سوشل میڈیا اور خبروں میں سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام سینیٹر سے اور ایم این اے سے موبائل لے لیے ہیں. جب انہوں نے لے لیے ہیں تو رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ جب انہوں نے لے لیے ہیں تو آپ پی ٹی آئی سے رابطہ کریں کہ آپ نے جو ایم این اے اور سینیٹر سے اور ہے میڈیا پہ آیا ہوا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنے ایم این اے سے جو ہے وہ اور سینٹر سے موبائل فون لے لیا اور ان کو
خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے رکھ دی ہے تاکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے 3-4 لوگ شاید پارلیمنٹ میں آئیں گے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کنسنسس ہونا چاہیے, کنسنسس پہ جو ہے سب چیز ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی, سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, ہم نے وہ پاس کرائی اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ترمیم پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہم پاس کریں. آپ نے جب پور صاحب کی بات کی, انہوں نے بھی تو ایک مہم چلائی تھی, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے. کیا عدالتوں سے انصاف مل گیا تھا؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ریاست نے 2 لاشیں سندھ بھیجی ہیں, کیا ان کو انصاف ملا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان نہ کھپے, ہم نے تو پاکستان کی ریاست کے خلاف نعرے نہیں مارے, ہم نے GHQ پہ حملے نہیں کیے, ہم نے کسی کور کمانڈر گھر پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے پھر بھی کہا سندھ میں کہ پاکستان کھپے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر 50 سال بعد انصاف مل رہا ہے, لیکن پورا انصاف آج بھی نہیں مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں آج وہ ڈیم فنڈ والا جج کدھر گیا جس نے کہا میں چوکیدارہ کروں گا؟ تو آج آئے نا, میں اپنے واٹر منسٹر سے کہوں گا اس کو چوکیداری کی نوکری دے دیں. آلو کے ریٹ وہ فکس کریں, ٹماٹر کے ریٹ یہ فکس کریں, ڈیم یہ بنائیں, سڑکیں یہ بنائیں, انصاف کون دے گا؟ یہ ان کا دیکھیں, اگر ہر ادارہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے قانون سازی, آپ ہمیں کہتے ہیں قانون سازی آپ نہ کریں اور وہ عدالتیں کریں گی یا کوئی اور ادارہ کرے گا, تو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور باقی اداروں کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. انشاءاللہ قانون سازی ہوگی اور یہ امپلیمنٹیشن کرے گا. حسین صاحب ایک منٹ حسین بھائی, حسین اتنے خراب ہے تو آپ گورنر راج کیوں نہیں لگا دیتے کے پی؟ دیکھیں گورنر راج آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے, لیکن گورنر راج کوئی آئینی اقدام نہیں ہے. گورنر راج سے مسائل کا میں نہیں سمجھتے کہ حل ہے, آئین میں اس کی جو ہے وہ شک موجود ہے. کیا گورنر راج لگانے سے یہ صوبہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر اس امن و امان کے لیے بات کریں, امن ہم لے کر آئیں, ہم اپنے صوبے کی ترقی کی بات کریں, ہم صوبے کے نوجوان نسلوں کے لیے بات کریں. ہم بھی اگر سندھ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر موٹر ویز یا ہائی ویز یا چیزیں بن رہی ہیں, اسپتال بن رہے ہیں, NICVD اگر بن رہا ہے, SIUT بن رہا ہے, سائبر نائف ہاسپٹل بن رہے ہیں, کینسر کے علاج یہاں پر فری ہو رہے ہیں, تمام تقریباً جو ہے وہ علاج یہاں پر فری ہو رہے ہیں, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ایسی چیزیں ہوں. ہم بھی کہتے ہیں وہاں پر بھی زیبسٹ اور IBA ٹائپ اسکول ہمارے پاس وہاں پر بھی ہوں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ چیزیں وہاں پر اور لوگوں کو یہ چیزیں میسر ہوں. لہٰذا گورنر راج اس مسئلے کا حل نہیں ہے. گورنر راج ایک آخری حرب ہے جب اس واقعے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم صوبے میں امن کس طریقے سے لا سکتے ہیں. حسین صاحب نہیں, آئینی ترمیم میں ابھی تک کوئی ذکر میں سمجھتا ہوں میرے خیال کے مطابق جو انفارمیشن ہے وہ کینال کے حوالے سے نہیں ہے. CCI کی میٹنگ کانسٹیٹیوشنلی میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز میں ہونی چاہیے. KP اسمبلی میں جو کمیٹی ہے ہماری, جو KP اسمبلی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے, اس کی ہیڈ کو پاکستان پیپلز پارٹی ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے پرسوں ہی فیڈریشن کو لکھا اور صوبے کو بھی لکھا ہے کہ آپ CCI کی میٹنگ جو کہ آئینی اقدام ہے, آپ نے آج تک حکومت بننے کے بعد CCI کی میٹنگ کی کال نہیں کی, تو آپ آئینی طور پر CCI کی میٹنگ کال کریں, اس میں یہ چیز کریں. ارسا کا جو ہے باقی چیزیں وہ ڈسکشن ہوگی, لیکن آئینی ترمیم میں جو ہے وہ جو ہے اس وقت نہروں کی نئی نہروں کی جو ہے بنانے کی کوئی بات ایسی نہیں. سوال میرا اس میں یہ ہے کہ CCI کے اندر جو چیزیں آلریڈی پینڈنگ ہو گئی ہیں, سینٹرل گورنمنٹ نے چیزوں کو کوشچن کر دیا ہے, اس میں آپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے CTWP اس میٹر کو جو کہ آلریڈی پینڈنگ ہے CCI کے اندر دوبارہ کلیئر کر دیں. پانی کے اوپر جہاں پہ بہت سیریس ریزرویشنز ہیں, اس والے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, CCI میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے. ہمارے 2 چیف منسٹرز موجود ہیں جو کہ CCI میں موجود ہوں گے. ہماری جو ایشوز ہیں, میں تو یہی چاہوں گا کہ بلوچستان کے CM بھی, سندھ کے CM بھی لیٹر لکھیں فیڈریشن کو کہ CCI کی میٹنگ کال کی جائے, اس میں بیٹھ کر ان مسئلوں کا حل نکالیں. یہ اسی فورم پہ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم پہ لڑے گی اپنے صوبے کے لیے, اور جہاں پر ہماری نمائندگی ہے ہم ہر صوبے کے لیے حقوق انشاءاللہ لے کر رہیں گے. شکیل بھائی, میرا نام عرفان عرفی ہے, 21 TV کا بیرو چیف ہوتا ہے. مجھے یہ صرف یہ بتا دیں کہ کل کے جلسے کے حوالے سے کتنی کرسیاں جلسے گاہ میں لگائی جا رہی ہیں, اور کل ایک تنظیم نے احتجاج کی کال بھی دی ہے, تو آپ اس پر کیا دیکھیں جی, جس تنظیم نے احتجاج کی کال دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب بات ہے, پر اس کے باوجود میں ان تنظیم سے بھی ہم بات چیت کریں گے, ہم سب کو انگیج کریں گے. کسی سے ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایگو کا ایشو ہو, ہم ان کو بھی انگیج کریں گے. جہاں تک کرسیوں کی بات کی, ابھی تک 80,000 کرسیاں جو ہیں وہ پنڈال میں لگ چکی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو لاکھوں اور ملینز کی کہانی ہوگی, کل جو ہے بہت بڑا جو ہے
जम गफीर आवाम का जो है वो यहाँ पे आएगा। इमरान मेमन सिंधिया मोती का ब्लॉक है देखिए, जो हमारी मेन स्क्रीन कल लगेगी वो सिर्फ शौदा की इस पे है, और उसमें ज़ाहिर शौदा जो है वो पार्टी का असासा है, वो अभी तो इंतजाम अभी चल रहा है, अभी तो आप सारी चीज़ें चल रही हैं, और शौदा जो है वो पीपल्स पार्टी का असासा है। उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए मोहतरमा जब आई थी, तो वो तो हर हाल में जो है वो सबके दिल में हमेशा जिंदा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आईनी पिलर के हवाले सां मौलाना फजल रहमान जूं बाद में बोलूंगा। जी आईनी बिल के हवाले सां मौलाना फजल रहमान जी कहिड़ियूं रिजर्वेशन कयूं जेके तव्हां ख़तमु कयूं आहिनि, जो हाणे ज़ाहिरी तौर ते मौलाना साहब जेको आहे राज़ी ॾिसण में अचे थो पियो। जेका शायद ताईं मीडिया जेका खोज कोन लॻाए सघी, तव्हां हिकिड़े सवाल में मूंखे खोज था लॻायो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना